وہ بات ایسی ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں رائے دینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم سب نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، اور انسان جو کچھ کے سنتا ہے، بولتا ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ کے ہاں اسے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ ایسی چیز ہے کہ ہم سب کو ہی سوچنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں رائے دیتے ہوئے ہم اللہ کے ہاں مسئول ہیں، اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا۔ دوسرے، کسی بھی شخصیت سے کتنی نفرت ہو، کتنی محبت ہو، ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور لوگوں کبھی بھی کسی شخص کی دشمنی میں اس حد تک نہ بڑھ جانا کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو ہر ایک کے ساتھ، وہ اقرب للتقویٰ، اور یہ تقویٰ کے قریب ترین چیز ہے۔ اسی طرح بھیا، جس شخص کے بارے میں ہی معلوم نہ ہو، محض ایک آدھ کوئی اچٹتا سا جملہ، محض اس کے چند جملے پڑھ کے یا سن کے رائے قائم کر لینا، وہ بھی چلیے کسی حد تک قابل برداشت ہے، لیکن اس کے بارے میں اس رائے کا اظہار کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ وہ آدمی ایسا نہیں تھا جیسا تم کہہ رہے تھے، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ حدیث میں بھی ایسے ہی آیا۔ یہ میں تمہیدی طور پہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے مشائخ سے، بزرگوں سے جب سے ان کے قدم چھوئے، یہی پایا کہ اعتدال، بڑی وسعت ظرفی اور گفتگو نپی تلی۔ وہ ایک رائے دے دیتے تھے، پھر انہیں احساس ہوتا تھا کہ اس رائے میں ذرا سا کوئی سکم باقی رہ گیا ہے، فوراً دوسرا جملہ اس سکم کی تصحیح کے لیے کہتے تھے کہ یہ ذرا سی بھی جو غلطی ہو گئی بولنے میں، اس کی تصحیح کر لی جائے۔ حضرت ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو خاص طور سے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک جملہ فرماتے تھے، پھر کبھی کبھی اسی جملے کو 2 بار 3 بار دہراتے تھے کہ گویا جو کمی تھی اس کو پورا کر لیں۔ کوئی غلط فہمی ہو سکتی تھی اس جملے سے، تو اس کی تشریح کر دیں۔ اس امت میں بہت سے افراد ایسے گزرے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں، جن کے بارے میں کسی انسان نے ایک جملہ کہہ دیا اور دوسرے کی ساری زندگی اس ایک جملے نے برباد کر دی۔ بڑے بڑے مشاہیر اور جن کی تحریکوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کا باعث بنایا، صرف کسی کا ایک جملہ پورے خطے، پورے علاقے پہ اثر انداز ہوا۔ اس کی 2-3 مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بے احتیاطی کیا رنگ لاتی ہے۔ یہ سب تمہید ہے۔ صرف ایک بات حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو ڈبو کر گئی۔
سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب پشاور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں شرعی حکومت قائم کی تو امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے 1,00,000 سے زیادہ افراد نے ان کی بیعت کی، اور یہ سب پٹھان تھے، مختلف قبائل تھے۔ اور پھر جس دن انہوں نے راتوں رات 400-500 حضرت کے لوگوں کو قتل کیا تو حضرت نے بلا کے پٹھانوں سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تم لوگ مجھ سے بیعت ہوئے، مجھے امیر المومنین مانا، اسلامی حکومت کے قیام کے آثار نظر آنے لگے، یہ تم نے قتل کیوں کیا اتنے قاضیوں کو؟ سید صاحب رحمۃ اللہ جنہیں قاضی مقرر کیا تھا وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو پشاور کے قوانین نے اپنی تلواروں کے نیاموں سے تحریرات نکالی اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے متعلق فتویٰ ہے کہ تم وہابی ہو اور تم گستاخ ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اور یہ اور وہ جو وہابیت کی تشریح میں جملے عام طور پہ کہے جاتے ہیں۔ اس ایک الزام نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کو بھی برباد کیا، اور دوسری چیز یہ ہو گئی کہ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جتنا فیض لوگوں کو اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ حضرت فرماتے تھے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے حضرت یعنی حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف ایک یہ جملہ کہ یہ وہابی ہیں، لوگوں میں نفرت کا زہر اس نے پھیلا دیا، اور سید صاحب سے جتنا استفادہ ہندوستان میں اس امت کو کرنا چاہیے تھا نہیں کر پائے۔ ہم آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، انہیں سب سے زیادہ عزیز جو چیز رہی، یہ ہم بہت پیچھے چلے گئے تابعین کے زمانے میں، جو سب سے زیادہ معزز چیز ان کے نزدیک تھی وہ مسجد نبوی کی جماعت تھی، اور سعید رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو پہچان نہیں پاتے تھے، حالانکہ مسجد نبوی میں ہر آدمی مدینہ منورہ کا قرب و جوار کے سارے لوگ وہیں نماز پڑھتے تھے۔ تو کسی نے کہا سعید یہ مدینہ منورہ میں آپ کے محلے والے یہ دوسرے تیسرے آپ انہیں نہیں پہچانتے؟ تو انہوں نے کہا اتنے اور اتنے 26 یا 28 سال بتائے، انہوں نے فرمایا کہ میں لوگوں کی آمد سے پہلے مسجد میں موجود ہوتا ہوں، اور مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ مؤذن کہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اللہ کے جملے وہ دہرائے اور مجھے بلائے، تو میں کیسا نوکر ہوں جو پہلے سے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا، بلانے پہ آؤں، بلاوے پہ مسجد نبوی میں حاضری دوں، یہ اللہ کے ساتھ تعلق جو مجھے ہے یہ اس کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے، مجھے پہلے ہی سے نوکر وہ جو پہلے سے ہی موجود ہو۔ اور پھر فرمانے لگے کہ جب تک کوئی آدمی مسجد نبوی میں رہتا ہے میں انتظار میں ہوتا ہوں کہ وہ جائے اور پھر میں اس کے بعد جاؤں، تاکہ اللہ کے حضور سب سے آخری نوکر جو اس کا حاضر ہوا تھا غلام وہ میں ہی ہوں۔ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی اس عادت، اس بات سے ہوا کیا، ان جیسے آدمی ان کے لوگ میں بھی نہیں تھے، وہ اتنے عظیم انسان تھے۔ اللہ کی قبولیت اللہ کیا ان کی اتنی تھی کہ حدیث کی صحاح ستہ وغیرہ جو بڑی کتابیں ہیں، شاید ہی کوئی کتاب ہو جس میں حضرت کا نام نہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات نہ ہو، ہر آدمی ان پہ اعتبار کرتا ہے، اس وجہ سے کہ کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے، کہیں میری تکبیر اولیٰ مسجد نبوی کی فوت نہ ہو جائے۔ جب حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے
تو یہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں نہیں گئے، بقیع میں، حالانکہ بقیع اور جنت البقیع کا اور اس کا فاصلہ ہی کتنا ہے مسجد نبوی کا، اس ڈر سے نہیں گئے کہ کہیں نماز کی جماعت اور تکبیر اولیٰ نہ رہ جائے۔ لوگوں نے بجائے اس کے کہ اسے ان کے تقوی اور احتیاط پہ معمول کیا ہوتا، لوگوں نے ان کے متعلق بہت کچھ پھر خراب چیزوں کا کہا، حالانکہ وہ ان تمام عیوب سے بری تھے جو لگانے والوں نے ان میں لگائے الزامات۔ اس کی ایک تیسری مثال آپ کو دوں۔ مولانا مودودی اس صدی میں اور پچھلی صدی میں بہت زیادہ اختلافات کا مرکز رہے ہیں۔ اس شخصیت کو ہمارے سامنے لوگ کہتے تھے، جلسوں میں نعرے لگاتے تھے کہ ایک مودودی 100 یہودی، 100 یہودی ایک مودودی۔ یہ ہم نے نعرے سنے ہیں، آپ نے بھی سنے ہوں گے، اور کفر تک انہیں پہنچاتے تھے۔ ختم نبوت کا منکر ہے، فلاں کا منکر، فلاں کا منکر۔ ایک جلسے میں ہمارے ہی ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے، لغزشوں سے درگزر فرمائے، جو کچھ ہو سکتا تھا جی بھر کے انہوں نے جلسے میں گالیاں دی، ہم بھی چپ کے سنتے رہے۔ شورش کاشمیری پاکستان میں احراری تھے اور بہت اچھے بلا کے ذہین اور بولنے والے اور لکھنے والے، کئی کتابیں لکھی، چٹان ایک رسالہ ان کا نکلتا تھا۔ انہوں نے اگلے دن مودودی صاحب کو خط لکھا کہ فلاں حضرت راول پنڈی سے تشریف لائے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ان کی ملاقات ہو اور غلط فہمیاں یا رنجشیں ہیں وہ دور ہوں۔ مولانا کا جواب چھپ گیا، یہ خط بھی چھپ گیا۔ انہوں نے شورش کاشمیری صاحب کو خط لکھا کہ رات جو کچھ انہوں نے میرے بارے میں جلسہ عام میں فرمایا ہے، اس کے بعد کیا کسر باقی رہ جاتی ہے؟ کوئی شریف آدمی ان سے مل سکتا ہے؟ ہم تو سنے ہوئے تھے، خط بھی پڑھا بعد میں۔ مودودی صاحب نے چیزیں ایسی لکھی تفہیم القرآن میں بھی جو قابل اعتراض تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت میں ثانوی درجے کے حوالوں پر اعتماد کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا یہ ایسے جرائم تھے جس کی وجہ سے اس پہ کفر کا فتویٰ عائد کیا جاتا؟ اور بہت بڑے ایک بزرگ جن کا نام لیتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے، انہوں نے لکھا کہ یہ شخص گمراہی کے اس درجے میں ہے کہ تم دیکھو گے کہ مرنے سے پہلے پہلے یہ مہدی ہونے کا دعویٰ، نبی ہونے کا دعویٰ کر کے مرے گا۔ مولانا نے اس کا جواب لکھا، اس کا جواب ہم جیسے گناہ گاروں کو بالکل مات کر دیتا ہے۔ لوگوں کے پاس نیکیاں ہوں گی، اعمال ہوں گے، ماں باپ کی دعائیں ہوں گی، توسل ہوگا، مشائخ کے لڑی میں ہوں گے، لیکن ہم جیسے گناہ گار جن کے پاس خدا کی رحمت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، ہمیں بھی بڑا ڈر لگا اس جواب سے۔ مولانا نے لکھا ان کو جواب میں کسی اور کو کہ یہ سارے مجھے یوں کہہ رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں، اور تم دیکھو گے کہ میں بغیر کوئی دعویٰ کیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور قیامت میں ان سب کے گریبان پکڑ پکڑ کے اللہ کے سامنے پیش کروں گا اور کہوں گا کہ اے اللہ ان سے پوچھ جو انہوں نے مجھ پہ تہمتیں لگائی تھیں اس کا کیا ہو۔ اس جواب کو پہلی مرتبہ پڑھا جب تو لرز گئے کہ یا اللہ کسی کے بارے میں رائے دینا اور خاص طور پہ نیگیٹو ریمارکس پاس کرنا
یہ کسی دن کس خطرے کا باعث بن سکتا ہے. ہم اب بھی جانتے ہیں، ہم اسی کے قائل ہیں کہ مودودی صاحب نے بہت سی چیزیں غلط لکھی، لیکن کیا وہ غلطی اس درجے کی تھی کہ اسے کافر؟ اور پھر منشی مودودی، اور مودودی نے کہیں پڑھا ہی نہیں. یہ کچھ سب پچھلے زمانوں کے قصے نہیں ہیں، یہ ہماری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں، آپ کی بھی آنکھوں دیکھی چیزیں ہوں گی. اللہ کی شان مظاہر العلوم سہارنپور نے زبردست مخالفت کی، اور مظاہر العلوم کی اگلی شاخ میں حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ، شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے اور ان کے سالے ہیں یا داماد ہیں، ان کا رشتہ ہے مولانا نور الحسن راشد کاندلوی رحمۃ اللہ، مولانا نور الحسن راشد کاندلوی صاحب سے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کی عمر میں برکت دے. بر صغیر میں اس وقت 2-3 آدمی ایسے ہیں، ان 3 آدمیوں کو شاہ ولی اللہ حضرت مجدد الفسانی، شاہ عبدالعزیز سلسلہ نقشبندیہ رحمہم اللہ کی ایک ایک چیز کی خبر ہے کہ یہ کیا ہوا تھا. ایک اقبال مجددی صاحب ہیں لاہور میں، اس ٹاپ کے آدمی ہیں کہ ترکی اور لندن اور امریکہ سے دعوت نامے آتے ہیں حضرت مجدد رحمۃ اللہ پہ، پوری اتھینٹسٹی سے اتھینٹک کا پرسنالٹی. اور دوسرے مولانا نور الحسن راشد کاندلوی. پچھلے 200-300 سال میں امت میں کیا ہوا ہے، کوئی چیز آپ چھیڑ کے دیکھیے، پھر پتہ چلتا ہے کہ مولانا کے ریمارکس کیا ہیں اور کتنی دور کی کوڑیاں وہ لاتے ہیں. 3 میں سے 2 آدمی یہ. ہم نے انہیں لکھا کہ ہمیں یہ کتابیں چاہیے، انہوں نے فوٹو کاپی بھجوائی. پھر انڈیا جب جانا ہوا تو ہم کاندلہ حاضر ہوئے، تو انہوں نے ایک مرتب نقشہ دیا. مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کون تھے، دوسری پیڑھی آ گئی. اچھا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے یہ شاگرد تھے. اچھا، مفتی صاحب کے شاگرد فلاں فلاں آدمی تھے، ان سے حدیث فلاں فلاں نے پڑھی. اب اس پہ آگے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ امبیٹھوی. حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شاگرد آ گئے، ان کے شاگردوں میں پھر انہوں نے لکھ دیا مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، حدیث انہوں نے ان سے پڑھی تھی. ہم نے ان سے کہا کہ حضرت وہ تو منشی مودودی تھے، وہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھیا یہ تمہارے ملک کے قصے ہیں یا ان کے قصے ہیں جن لوگوں کو جہالت نے گھیرا ہوا ہے، اصل حقیقت ہم نے یہ لکھ دی. اب یہ جو کہہ رہے تھے، جن سے ہم نے بچپن میں بھی سنا تھا، یہ ہمارے بڑے تھے. جب پاکستان لے کے وہ نقشہ آئے، اسے فریم کرایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، تو کئی ایک ان کی اولادیں جب آئیں تو ہم نے کہا آپ کے بڑے تو یہی ہمیں کہتے رہے کہ مودودی ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا. یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیک واسطہ شاگرد ہیں، حدیث انہوں نے وہاں پڑھی ہے، فلسفہ انہوں نے وہاں پڑھا ہے، اور آپ یہ کہتے رہے. اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی ملے نہیں ہم سے، لیکن ہم نے ان سے پھر بھی یہی کہا کہ آپ اس کی تشریح کریں، آپ اسے لکھیں کہ والد صاحب نے جو کچھ کہا تھا ٹھیک نہیں تھا. اب حقیقت کھلی. اس سے بھیا ہمیں اپنی ایک حیثیت کا ذرا سا احساس اس اعتبار سے بھی رہتا ہے کہ اب شاید سننے والے سینکڑوں ہو گئے ہوں گے. ہم کوئی بھی غلط بات کہہ دیں اور اللہ ہم سے پوچھے کہ تم لوگوں کو، تمہیں 2 ٹکے کے آدمی کو یہ اگر مل گئی تھی چیز تو تم نے کتنا غلط استعمال کیا، میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ آپ پچھلی صدی کی تفاسیر اٹھائیں. اب اس اصل جواب کی طرف آ رہا ہوں یہ 3 مثالیں دینے کے بعد، جنہوں نے مولانا احسن اصلاحی صاحب کے متعلق دریافت فرمایا.
میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پچھلی پوری صدی کی تفسیریں اٹھا لیں، تفسیر میں اردو میں کام ہوا ہی نہیں ابتدائی دور میں۔ ہم سب کے بزرگوں کی کوتاہیوں میں سے ایک ہے کہ جب انگریز پھیلنا شروع ہوئے دنیا میں اور وہ امریکہ سے نکلے، انگلینڈ سے نکلے، تو انہوں نے کہا قرآن بھی پڑھو، اور ہم کئی 100 سال تک قرآن پاک کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے انگریزوں کو نہیں دے سکے کہ اللہ کا دین یہ ہے۔ آخر پھر جارج سیل نے خود ہی عربی پڑھی، خود ہی الٹا سیدھا ترجمہ کیا اور خود ہی اس سے غلط فہمیاں پھیلائیں، اور وہ یورپ میں اتنی غلط فہمیاں پھیلیں کہ اس کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں اب تک وہاں کے مستشرقین میں ہیں۔ آج لائیڈن یونیورسٹی میں شام کو ایک لیکچر، ایک مستشرق ہیں بہت بڑے، غالباً امریکن ہیں وہ، انہوں نے آج وہاں لیکچر دینا تھا، اور ہمیں اندازہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بولیں گے۔ تو ان کے ایک شاگرد نے رابطہ کیا، تو ہم نے انہیں پیغام بھجوایا، ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کہیں آپ سے ملاقات ہو، اور جو آپ نے کتاب لکھی ہے قرآن کے خلاف اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کی اصل حقیقت ہم آپ سے عرض کریں کہ غلط فہمیوں کی بنیاد کیا ہے۔ ابھی چند گھنٹوں میں پتہ چلے گا کہ لائیڈن یونیورسٹی میں کیا معاملہ ہوا۔ تو جارج سیل نے خود سے قرآن پاک کا ترجمہ کیا۔ ہم ظاہر ہے کوئی بیان تو کر نہیں رہے کہ جلدی جلدی بولیں، ہم آپ سے اطمینان سے باتیں کر رہے ہیں۔ جارج سیل نے اللہ کی کتاب کو مشکوک قرار دیا، پھر وہ چل پڑی بات۔ ہمارے ہاں کیا ہوا؟ انگلش ترجمہ کون سا ہے جو آپ اٹھا کر غیر مسلموں کو دیں اور کہیں کہ یہ ہے ترجمہ؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ اب جا کر موتقی عثمانی صاحب نے کیا ہے، اور حضرت نے جو کیا ہے اس کے دیباچے کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا، حضرت نے فرمایا کہ انگلش اپ ٹو ڈیٹ نہیں تھی، تو اس کو پھر میں نے امریکہ میں فلاں صاحب کو، حضرت کی بہت بڑی کمال کی دیانتداری ہے کہ انہوں نے کوئی پردہ نہیں ڈالا۔ انہوں نے کہا میں نے امریکہ میں اپنے فلاں دوست کو کہا کہ اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرو، انہوں نے میری انگلش کو اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے، تو یہ ترجمے میں ان کا یہ حصہ۔ ذرا بھی اپنی عنایت ہو نا، ذرا بھی اپنی میں کا احساس ہو، کوئی ایسے نہیں لکھتا۔ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ مدتوں چلتا رہا۔ حضرت نہیں، ان تک آواز نہیں ہیں جی بسم اللہ۔ کہاں سے آواز ٹوٹی؟ آخری فقرہ کیا تھا جو آپ حضرات نے سنا؟ حضرت مفتی تقی صاحب کی دیانتداری۔ جی، حضرت مفتی صاحب مدد اللہ کی دیانتداری ہے یہ۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کا ترجمہ مدتوں چلتا رہا، پھر حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو نے تفسیر لکھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اہل علم کے لیے تھی۔ اگر آپ نے اس تفسیر کا غور سے مطالعہ کیا ہو تو کبھی کبھی ان کا ایک حرف میں کو سے کتنا بڑا علمی اختلاف پیدا کرتا ہے، اور کس طرف وہ اشارہ فرماتے ہیں، یہ بڑا گہرا علم حضرت رحمۃ اللہ کو اللہ نے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد کہاں گئی تفسیریں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا انتقال 1942 میں ہوا ہے، اردو میں اس وقت بھی۔ ادھر سے مولانا مرزا خان صاحب نے ترجمہ لکھا تھا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی ان کے خلیفہ، ان نے حاشیہ اس پہ لگایا تھا۔ لیکن قرآن کریم کی تفاسیر اتنی زیادہ نہیں لکھی گئی۔
75-76 میں جا کر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن آئی، اور انہی دنوں میں اور لوگوں کی تفاسیر آہستہ آہستہ جو سامنے آنے لگیں، تو یہ ذوق پھیلا کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ اس سے پہلے شیخ الہند رحمۃ اللہ کا ترجمہ تھا، اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ حواشی لکھے تھے۔ مولانا عاشق الہی صاحب کا ترجمہ مظاہر العلوم سے شائع ہوا تھا، لیکن وسیع پیمانے پہ اردو دان لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کی جیسی تفسیر ہے، اہل علم کے لیے اس کی قدر و منزلت وہی جانتے ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ ویسی تفسیر اب تک نہیں لکھی گئی، کوئی ایک تفسیر نہیں ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی تفسیر کا مقابلہ کر سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اردو اتنی جامع، اس زمانے کے اعتبار سے اتنی علمی ہے کہ اب ہم لوگ اسے نہیں پڑھ سکتے۔ ایک دوسری تفسیر کے متعلق آپ سے عرض کروں، مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک دو جگہ پر بڑی سنگین غلطیاں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس شخص نے جو محنت کر کے بالکل نچوڑ کے رکھ دیا ہے تفسیر کو، ایک جملہ، دو جملے، تین جملے، بس وہ چھوٹا سا حاشیہ ہے، مگر ساری بحث کر کے جس پہ مفسرین اور فقہا پہنچتے ہیں، بس وہ اس فکرے کو لے کے نقل کر دیتے ہیں کہ فلاں نے یوں لکھا ہے بس۔ اب اس کے پیچھے کتنے صفحات ہیں، کتنے دماغ ہیں، امت کے کیا اختلافات ہیں، کچھ نہیں انہوں نے چھیڑا۔ کمال کی اور سنگین غلطی کیا ہے؟ انہوں نے ایک جگہ مرزائیوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ لکھ دیا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک اور تفسیر آپ سے عرض کرتے ہیں، تفسیر ماجدی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو اللہ تعالیٰ نے بہت قبولیت بخشی۔ شاید اب پاک و ہند میں کوئی مدرسہ، کوئی ادارہ ایسا ہوگا جس میں کوئی تفسیر پڑھتا پڑھاتا اور اسے نہ دیکھتا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ تھے مولانا ادریس کاندلوی۔ مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو معارف القرآن لکھی ہے نا، اگر علمی اصطلاحات اور اردو اچھی ہو تو وہ لاجواب چیز ہے۔ امان پاؤں جان کی تو وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی زیادہ علمی چیز ہے۔ مفتی صاحب نے عوامی سطح کی باتیں لکھی، اور اس میں بھی بہت سا حصہ ان کا وہ ہے، جب پاکستان بنا تھا تو کراچی ریڈیو میں جو ان کی تفسیر نشر ہوتی تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نشر ہونے والی تفسیر، اسے قلم بند کیا گیا۔ جبکہ مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمال کے آدمی تھے، حدیث میں، فقہ میں، تفسیر میں، ہر چیز میں۔ تو انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے معارف القرآن ہی کے نام سے، وہ اس سے بھی بلند تر ہے، علمی اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ عوامی اعتبار سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کی تفسیر، ہر ایک کا اپنا کمال ہے۔ اس اثناء میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے تفسیر لکھنی شروع کی۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر، جنہوں نے بھی سوال تحریر فرمایا ہے، اگر تو آپ نے پڑھی ہے تو پھر تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کچھ لکھیں۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو مولانا کے بارے میں، ان کی تفسیر کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے اسے پڑھیے۔ مولانا امین حسن اصلاحی، انہوں نے 9 جلدوں میں جو تدبر قرآن لکھی ہے، حدیثیں تو شاید وہ 100 سے بھی کم ہوں گی پوری 9 جلدوں میں، لیکن جس طرح انہوں نے غور کر کے ایک آیت پہ، قرآن پاک کی ایک ایک آیت پر ٹھہر کے اور فکر کر کے اس سے جو نتائج کا استنباط کیا ہے، مولانا کا پورے ان کے معاصرین میں کوئی ایک آدمی ایسی نہیں جو مولانا کو شیئر کر سکے۔ ہم تعصب کی دنیا سے نکل جائیں
اور ہم اپنی فرقہ واریت کی گروہ سے اوپر اٹھ کر اگر دیکھیں نا تو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن کی 9 جلدیں نظر سے گزری ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہم نے ان کے بارے میں، ہم ان کی اس روش سے نالاں تھے کہ یہ حدیث کے معاملے میں، لیکن جب ہم نے غور سے اسے پڑھا تو اندازہ ہوا کہ یار اتنی عقلی باتیں اور اس جدید دنیا کے اتنے جوابات وہ پرانے اور قدیم لٹریچر میں مولانا اتنے نہیں گئے. انہوں نے صرف و نحو پہ، عربیت پہ زور دیا، یہ اس تفسیر میں آپ کو مل جائے گا، اور دوسرے عقلی باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں اور جو انہوں نے اپنے زمانے کی سوسائٹی کو جواب دینے کے لیے لکھی ہیں. ہمیں آپ سے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہے ہم نے بھی اللہ کے پاس پہنچنا ہے، ہم اس سے بھی یہ عرض کریں گے کہ جو یہ کہا تھا اب بھی ویسے ہی ہیں کہ ان جیسی تفسیر اب تک کوئی نہیں لکھ سکا. وہ ساختی دماغ کی عقلی تھی، اگرچہ نقلیات میں بھی وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑے آدمی تھے. وہ طالب علمی کے زمانے میں 7ویں کلاس کا جب ندوہ میں انہوں نے امتحان مدرسۃ الاسلام میں جب امتحان دیا تو مولانا حمید الدین فرائی صاحب نے خط لکھا ندوہ میں کہ بچوں کا امتحان ہو گیا، پیپرز ہو گئے اور کوئی پیپر چیک کرنے کے لیے آئے. تو آپ کو معلوم ہے ندوہ سے کون گیا تھا پیپر چیک کرنے؟ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے. سید صاحب نے جب پیپرز دیکھے تو اس بچے احسن کے پیپر پر پہنچے اور اس پہ سید صاحب نے اپنے قلم سے لکھا کہ کیا ندوہ کو ایسے اساتذہ میسر آ سکیں گے. کوئی 7ویں کلاس کے بچے کی عربیت اور جو کچھ انہوں نے اس میں لکھا تھا اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ کہا کیا ندوہ کو ایسے بچے جیسے استاد کبھی ندوہ کو میسر آ سکیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ علم میں کچھ پیچھے تھے، تعلیم نہیں تھی، سب پڑھا لکھا تھا. مسئلہ ایک جگہ آ کے ان کا اٹک گیا اور مسئلہ یہ اٹکا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث میں دونوں طرح کی باتیں آئیں. معاذ رضی اللہ عنہ پہ جذبات کا غلبہ تھا، وہ ایک حرکت ہو گئی. معاذ رضی اللہ عنہ پہ کوئی جذبات کا غلبہ نہیں تھا اور والعیاذ باللہ وہ سرشت کے اعتبار سے ایسے ہی تھے. دونوں طرح کی روایات ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی نے دوسری روایات کو ترجیح دی ہے اور انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس صحابی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ وہ غنڈہ تھا اور بدماش تھا اور یہ چیزیں، یہ یقیناً ان کی بہت بڑی غلطی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس سے اختلاف ہے، ہونا بھی چاہیے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے خود مجھ سے یہ بات کی، ہمارے ہاں چائے پہ تشریف لائے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے انہوں نے تفسیر لکھی ہوئی تھی اور چھپنے میں اتنے اسباب اور وسائل شاید نہیں تھے، شاید، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم لوگ آپ کی تفسیر چھپوائیں گے. جب یہ جلد کا حصہ، یہ جلد آئی جس میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ چیزیں تھیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو تبدیل کریں. ان کا نہیں، میری تحقیق یہی ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی تحقیق کے پیچھے کوئی روایت نہیں ہے، ہیں روایات ہیں، آپ اسی جگہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ہم ادھر ادھر کیوں جائیں. تدبر قرآن میں سورہ نور میں اس مسئلے کی بحث آئی ہے، اسے اسی مقام پر کھولیے، مولانا نے اپنی روایات لکھی. ڈاکٹر صاحب کہتے تھے پھر ہم نے ان سے معذرت کر لی، نتیجہ یہ کہ اس کے بعد کی جلدیں ہم نے نہیں چھپوائیں. پھر بالکل ٹھیک ہے، یہ غیرت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت ہے. آپ نے جو لکھا ہے وہ وہی چیز ہوگی کہ مولانا امین احسن اصلاحی کے متعلق اچھے ریمارکس نہیں رکھنے چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک آدمی کی غلطی ہے، علمی غلطی ہے، اور ان کے پاس ان کے اپنے زوم میں دلائل تھے، لیکن کیا اس ایک وجہ سے ان کی زندگی کی اور ان کی باقی ساری جلدوں کا انکار کر دیا جائے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب پہ کتنی محنت کی ہے؟ بھیا ہمارا یہ مزاج نہیں، ہم اعتدال کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں.
اور امت میں پہلی جو افتراق اور انتشار اور طبقات اور یہ اور وہ اور یہ فلانے مدرسے کا اور یہ فلانے مدرسے کا، ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں۔ سیدھا سادہ اصول ہے، خذ ما صفا و دع ما قدر، جو چیز تمہیں تشویش اور مصیبت پریشانی میں ڈالے، گندگی کی طرف، چھوڑ دو، اور جو چیز صاف ہے بس اسے لے لو۔ انہوں نے ان کے الفاظ میں انہوں نے کہا میں نے قرآن کی ایک ایک آیت پر ڈیرے ڈالے ہیں، مدتوں فکر کرتا رہا ہوں، سوچتا رہا ہوں، اور پھر جا کر کے یہ تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی۔ آپ اس میں جب پڑھتے ہیں نا تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار اتنے بڑے مسائل، اور یہ اس وقت ہے جب آپ کم سے کم بھی 10-15 تفاسیر پڑھ چکے ہوں، پھر آپ جب ان فکروں کو پڑھتے ہیں۔ تو تھانوی نور اللہ مرکدو کے ہاں بھی ہے، آدمی کم سے کم 20-30 تفسیریں دیکھ کے جب وہاں پہنچتا ہے نا، اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کا ترجمہ بھی ایسے ہی ہے۔ پھر ایک حرف کی قدر ہوتی ہے کہ حرف کیا۔ ہم دور کیوں جائیں، ہم اپنی ایک بات عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والنجم، اور نجم ستارہ، والشجر اور درخت، یسجدان، یہ دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بیان تھا اس آیت پہ، تو ہمیں بڑا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو الفاظ کا ذکر کیا فرما دیا، یہ کیا کلام ہے۔ چاند سجدہ کرتا ہے اور درخت سجدہ کرتا ہے تو ساری دنیا ہی کائنات کی ہر چیز اللہ کی تابع۔ یہ کیا بات ہوئی، ان دو کا ذکر کیوں کیا؟ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے۔ اب نجم ستارے کو ستارہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ستارہ ہوا میں معلق ہے، اور اس معلق ہونے کی وجہ سے کہ اس کا کہیں کنیکشن نہیں ہے۔ جس طرح بیل اگتی ہے کدو کی، کریلے کی، کسی بھی چیز کی بیل آپ دیکھ لیں تو وہ ذرا سا تعلق زمین سے ہوتا ہے، لیکن کتنا پھل اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کتنی سبزی ہوتی۔ حضرت نے ترجمہ کیا اس کا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ان دونوں کی ہمیں تو تھی کہ مطابقت کیا ہے، کہاں ایک ستارہ اور کہاں ایک شجر، درخت۔ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ نجم کا، بیل اور درخت اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ نجم کا ترجمہ وہاں دیکھیے گا، بیل سے کیا، اور واقعی عربی لغت میں آپ جب کھنگالتے ہیں کتابوں کو تو پتہ چلتا ہے اصل چیز یہی ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی کے ہاں بھی یہی ہے، اور رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ اس کا جرم کیا ہے؟ حدیث شریف کے متعلق ان کی وہ خود موطا امام مالک پڑھاتے تھے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حدیث کے منکر تھے، موطا امام مالک انہوں نے پڑھائی ہے۔ جو ان کے بعد آئے ہیں اگر ان کے شاگرد نالائق ہیں اور دین کے مسلمات کا بسا اوقات انکار کرتے ہیں تو اس کا ان کے ذمے کیوں ڈالیں کہ انہوں نے بھی یہی کیا؟ یہ تو ان کی وہ علمی زندگی ہے، ان کی ذاتی زندگی، جس کے کئی ایک گواہ ہیں۔ ضیاء الحق صاحب خود چل کے ان کے گھر گئے اور عہدے کی پیشکش کی، اور یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ ان کا نام میں کچھ نہیں کرتا۔ اس نے کہا میری رہنمائی کے لیے کچھ فرما دیں، تو اتنے مستغنی اور اتنے بے نیاز تھے کہ فرمایا جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے لکھ دیا ہے، پڑھ لیجئے بس۔ ضیاء الحق صاحب نے کہا ہے گاڑی ڈرائیور یہ وہ، کہنے لگے مجھے کیا کرنا ہے گاڑی اور ڈرائیور کو، مجھے جس دن لاہور شہر جانا ہوتا ہے صبح فلاں بس پہ یہاں سے بیٹھتا ہوں، اپنے کام کر کے شام کو واپس آ جاتا ہوں، میں ان کاموں میں نہیں پڑتا۔ جس آدمی کے کردار میں اتنا استغنا ہو اور خلق خدا کیا بادشاہوں اور حکمرانوں سے اس کی اتنی بے نیازی ہو، آخر کوئی چیز تو ہوگی۔
ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، رات وہاں گزاری، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک آدمی پانی بھر کے رکھ رہا ہے، بالکل کچا سا ایسے ہی گھر تھا، تو دیکھا تو مولانا خود پانی بھر کے رکھ رہے تھے۔ تو اٹھے تو ہم مولانا سے عرض کیا کہ حضرت اس کی، فرمانے لگے کہ میں نے سب پانی بھر کے تازہ پانی کنویں سے رکھ دیا ہے، آپ کو وضو کرنا ہے، نہانا ہے تو آپ استعمال کیجیے۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے ایک اجنبی آدمی کے ساتھ جس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں، مجھ سے انہوں نے خود فرمایا کہ حقیقی تقویٰ کا نور میں نے 2 آدمیوں کے چہرے میں دیکھا۔ انہوں نے کہا میرے استاد مولانا حمید الدین فراہی اور دوسرے دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق فرمایا کہ میں نے ان کے چہرے میں حقیقی تقویٰ کا نور دیکھا ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے متعلق باتیں تھیں، بات پہ وہ رو دیتے تھے۔ یہ ٹھیک ہے، اس علمی اختلاف میں انہوں نے کہا فلاں جو حدیث کا راوی ہے میرے زمانے میں ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ انہیں شیعت سے سخت وحشت ہوتی تھی، نام جسے کہتے ہیں نا سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس میں بعض احادیث آئیں تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت فلاں حدیث میں فرمایا یہ سب اس کی گڑبڑ ہے، فلاں کی، یہ ان کی علمی تحقیق ہے۔ لیکن کبھی اپنی پرسنالٹی ذات کی طرف دعوت نہیں دی، کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ مانو، کچھ بناؤ۔ ان کی تحریر میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو آیا ہے، یہ یقیناً ان کی خطا ہے، یقیناً ان کی غلطی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عزت اور احترام کے دائرے سے ہی نکل جائیں اور ہم ان کی ساری خدمات کو ایک دم سے نظر آتش کر دیں کہ اس شخص نے کچھ کیا ہی نہیں، بہت کچھ کیا۔ ایک بات اور آئی تھی، یہ تو اس پہ، لیکن ابھی بات کا موضوع کا خاتمہ نہیں ہوا۔ جس نے بھی تحریر فرمایا ہے وہ چاہیں تو اور بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک موقف، ایک رائے ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی، آپ نہ مانیں تو کیا ہو، کچھ بھی نہیں، اور مان لیں آپ تو آپ کی مہربانی۔